السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو 12 روزہ تجوید قرات کلاس میں خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے بہت امید ہے کہ ان 12 دنوں میں آپ لوگ کورس کے اختتام پر تقریباً 40 سے 50 ہزار اپنی قرآن پاک میں پڑھے جانے کے دوران کی جانے والی غلطیاں درست کر لیں گے انشاءاللہ۔ خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ آپ کو جو پریکٹس بتائی جائے اس کو اسی طرح سے کیجئے، اور بالکل کسی قسم کی سنانے میں ہیزیٹیشن آپ کو فیل نہیں ہونی چاہیے۔ اور کہا جاتا ہے بزرگوں کی جانب سے کہ علم حیا کی وجہ سے ضائع کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان حیا کے اندر پوچھ نہیں پاتا، جس وجہ سے علم ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ضرور پوچھئے، اور جب ہمیں بھی نہیں آتا تو ہم بھی اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ جب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو پھر ان لوگوں سے پوچھ لیا کریں جو اس بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن پاک کا آغاز قرآن پاک کی جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اسی سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ آج کی پہلی کلاس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ ہم سب سے پہلے جائزہ لیں گے کہ قرات کے ساتھ قرآن پاک کا پڑھنا لازمی کیوں ہے، کیا اس کی ریزنز ہیں۔ چند ایک پوائنٹس آپ کے سامنے رکھیں گے اور میں آپ کے سامنے سکرین شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کے سامنے مختلف الفاظ آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اسی طرح سے سننا پسند کرتے ہیں جس طرح سے یہ نازل کیا گیا، اور وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ پڑھیے، بہت تیزی نہ کیجیے جس میں حروف کھائے جائیں۔ اور حروف نہ سیکھنے کا کیا نقصان ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے چند ایک الفاظ ہیں۔ پہلا ہے قل، سورت آتی ہے قل هو اللہ احد، میرے نبی کہہ دیجئے۔ ہم عام طور پر اس کو پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کھا جائیں وہ اللہ ایک ہے۔ ترجمہ بنتا ہے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، کھا جائیں وہ اللہ ایک ہے۔ یہ حروف نہ سیکھنے کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا قلب، دل، کلب، کتا، ہم قلب کو کلب پڑھتے ہیں، معنی بہت بدل جاتا ہے۔ تیسرا نصر، مدد، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد، اور جب سین کے ساتھ اسے پڑھتے ہیں نصر، نصر اللہ، تو یہ گدھ بن جاتے ہیں جو مرے ہوئے جانور مردار کھاتے ہیں، تو معنی تبدیل ہو گیا۔ اسی طرح بعض لوگ ہا اور خو میں فرق نہیں کر پاتے، تو معنی کتنا چینج ہوتا ہے۔ خلق، اس اللہ نے پیدا کیا، حلق، اس ایک بندے نے استرے سے سر کو صاف کیا، جسے ٹنڈ کرنا کہتے ہیں۔ محلقین، قرآن پاک میں آتا ہے کہ حج کے دوران بہترین عمل یہ ہے کہ
استرے کے ساتھ سر کو صاف کیا جائے، اسے حلق کہتے ہیں۔ اب دیکھیں خلق، حلق، حلق، ان دونوں میں کتنا فرق آ جاتا ہے۔ پیدا کرنے والا خالق، اور حالق سر مونڈنے والا، سر کی صفائی اور سر میں استرا پھیرنے والا۔ تو یہاں سے معانی بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جس وجہ سے کئی دفعہ نماز نہیں ہوتی، کئی دفعہ انسان بڑا گناہگار ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ اس نے سیکھنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم سب ماشاءاللہ اب اس لائن میں ہیں، پڑھ رہے، سیکھ رہے، تو طالب علموں کو غلطیاں بھی معاف ہو جاتی ہیں کہ چلیں انہوں نے سیکھنے سکھانے کی لائن میں قدم تو رکھا ہے۔ اب عربی میں کچھ ایسے الفاظ، حروف ہیں، اگر ہم ان 8 کے قریب حروف ہیں، 8 سے 9، اگر ہم ان کو اچھے سے یاد کر لیں تو ہماری کئی غلطیاں قرآن پاک کی درست ہو جاتی ہیں۔ اور یہ حروف کون سے ہیں؟ آپ سکرین پہ دیکھتے رہیے۔ اہم حروف تہجی، یہ کون سے حروف ہیں کہ جن کو یاد کیا جائے تو انسان بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں درست ہو جاتی ہیں۔ پہلا ہے سا، اس کو ہم سا بھی پڑھتے ہیں، سکولز کے اندر پڑھایا جاتا ہے، سے سمر غلط ہو جاتا ہے، ہاں کو ہاں پڑھتے ہیں، غلط ہو جاتا ہے۔ یہ 4 لیٹرز ہیں جن کو میں نے اوپر لکھا تھا پیئر آف لیٹرز۔ ایک ہے جو را کے بعد آتا ہے زا، دال کے بعد زال، طا کے بعد ضا، صاد کے بعد ضاد، یہ سارے ہم ایک جیسے ہی پڑھتے ہیں۔ پھر صاد ہے، پھر ضاد ہے، پھر طا ہے، پھر غا ہے، پھر عین ہے، پھر قاف۔ ان کو ہم نے اچھے سے ان کی پریکٹس کرنی ہے، اور یہ آپ میں سے ہر بندہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ہزاروں غلطیاں دور کروا کے اس کورس میں سے جائے گا۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ مشکل، بہت مشکل وہ کام ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں کوئی بھی نہ کر سکے، یہ تو ہر بچہ کر لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے سیکھیں گے۔ آج پہلا دن ہے۔ میں نے آپ کے لیے آج جو پہلے حرف کا انتخاب کیا ہے وہ ہے عین، اور یہ صورتوں کا جو انتخاب کیا ہے وہ ہیں آخری 10، کیونکہ نماز میں آخری 10 صورتیں ہی زیادہ پڑھی جاتی ہیں، تو اس لیے ان کا ہم نے انتخاب کیا تاکہ ہمارے یہ والے حروف اور لیٹرز درست ہو جائیں۔ تو آپ میں سے ہر ایک نے مشق کرنی ہے، کوئی ہیزیٹیشن بالکل محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہر دفعہ مشق کرنے پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتے ہیں، ایک لیٹر، اللہ تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کورس کے دوران انشاءاللہ کروڑوں سے زائد نیکیاں ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ تو ہم نے پڑھنا ہے عین کو مختلف انداز میں پڑھنا ہے تاکہ یہ حرف ٹھیک ہو۔ اگر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو پڑھیں گے ع، زیر کے ساتھ عی، پیش کے ساتھ عو، اسی طرح 2 زبر کے ساتھ عن، 2 زیر کے ساتھ عین، 2 پیش کے ساتھ عن۔ یہ ہوگی ہماری 6 دفعہ پریکٹس۔ اب آگے ہم پڑھیں گے جو ہم اپنی روٹین میں پڑھتے ہیں، اعوذو غلط ہو جاتا ہے، اعوذو، اسی طرح سے رب العالمین غلط ہو جاتا ہے، ربل عین نکالیں گے، عالمین۔ نعبدو غلط، نعبدو۔ نستعین حمزہ بن گیا، نستعین۔ فی العو
قد عنه لا عین نکالیں گے اعبد ما تعبدون عابدون ما اعبد. اچھا، جب آپ کبھی دیکھیں کہ مجھ سے یہ والا لفظ نہیں پڑھا جا رہا تو آپ اس پورے لفظ کو پڑھنے کے بجائے اس کو کچھ حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ لیں. جیسے آپ کو لگتا ہے کہ اعوذ مشکل لگتا ہے تو آپ یوں پڑھیے، ایک لیٹر علیحدہ ہو گیا، عو عو لمبا کریں گے اور یہ دوسرا ہو گیا، پھر ذو ذال آ گئی، تین. تو آپ اس کو تین حصوں میں تقسیم کر کے پڑھ سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو آسانی بھی ہو جائے گی اور آپ کا لیٹر صحیح سے ادا بھی ہو جائے گا. تو آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے آج. دوسرا آپ نے مشق کرنی ہے ہا. ہا ہا دونوں کے اندر فرق کرنا ہے. یہ ہیں پیئر آف لیٹرز، اس کی مشق ہونی چاہیے اچھے سے. آپ مجھے بھی سنا سکتے ہیں پرسنل میں. الحمد نو، الحمد. الرحمن، الرحیم، الرحیم غلط، الرحمن غلط، حاسد غلط، حسد غلط، احد غلط، حاسد، حسد، احد، قل هو اللہ احد. اور اسی طرح ہما غلط، ہما. حتب غلط، حتب غلط، قب، قب، حبل. اذا جاء نصر اللہ والفتح نو، فتح، فتح نو، فتح. فسبح غلط، فسبح. وانحر، وانحر غلط، فصلی لربک وانحر غلط، وانحر ہا نکالیں. آپ نے ہا کو خوبصورت ادا کرتے چلے جانا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کے قرآن پاک میں سے قرآن پاک کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. جوں آپ پڑھتے جائیں گے اور اسی طرح سے آپ کے قرآن پاک کے حسن میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک رول قرآن پاک کا یاد کر لیجئے. یہ پورے قرآن پاک میں شروع سے آخر تک جگہ 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 اپلائی ہوتا چلا جائے گا اور آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. شد کا میں نے آپ کو بتایا، جب بھی پورے قرآن پاک میں نون اور میم کے اوپر شد آ جائے گی تو ہم نے وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آواز کو بدلنا ہے، ناک میں لے جانا ہے. اس پروسیس کو، اس عمل کو غنہ کہا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ نون کے اوپر شد آ گئی ہے. دو لیٹرز یاد رکھیں گے، نون اور میم. پورے قرآن پاک میں جب بھی نون اور میم کے اوپر شد آئے آواز ناک میں لے جائیں گے. آواز کو ناک میں لے جانے کو کہتے ہیں غنہ. تو کیا کریں گے؟ غنہ. غنہ کیسے ہوتا ہے؟ بِرَبِّ النَّاسِ، آگے آئے گا مَلِكِ النَّاسِ. الہ الناس غلط ہو جائے گا، الہ الناس. واسل، خون، خون. ناک میں سے آواز آ رہی ہے، کیوں؟ کیوں ناک میں سے آواز آئی ہے؟
کیونکہ نون کے اوپر شد آ چکی ہے. تو جب بھی نون کے اوپر اور میم کے اوپر شد آئے گی تو ہم آواز کو ناک میں لے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ. اسی طرح الذی یوسوس فی صدور، یہاں پہ دیکھیے یہ صدور، اسے کہتے ہیں غنہ. من الجنتی والناس، پورے قرآن پاک میں یہ رول اپلائی ہوگا. یہ مثال آپ کے سامنے آ چکی نون کی. اب ہم تھوڑی سی آپ کے سامنے مثال لے کے آتے ہیں میم کی، تاکہ وہ والا رول بھی آپ کو یاد ہو جائے. یہ صورت ابھی آپ کے سامنے کھلے گی، یہ ہے صورت تبت یدا، اور اس کی آیت نمبر ہم دیکھیں گے 4. آپ کو یہاں نظر آئے گا میم، میم کے اوپر شد آ گئی. ہم ایک تو ہا نکالنی ہے، ہا نہیں پڑھیں گے، ہما غلط، ہما ہما. کیوں ہم، کیوں آواز آئی یہ والی؟ کیونکہ میم کے اوپر شد ہے. تو جب میم پہ شد آئے گی تو ایسی آواز کو نکالیں گے. اس پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ. اسی طرح آگے چلیے، یہ دیکھیں جی، حب لوم، لوم کیونکہ میم ہے یہ والی اور میم کے اوپر آ گئی شد. حب لوم، اگلی شد پھر آ گئی ہے میم، اسے کہتے ہیں غنہ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیرا.